ایک منٹ بات کرنے جی چل صاحب شروع صاحب بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہنچے کی بات کر رہے ہیں. آج اس کام کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. میری محترمہ نے جو ابھی باتیں کی ہیں اسے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ مجھے اب اپنی جو کی ہوئی باتیں تھیں وہ بھی یاد بھی میں نے کہا کہ کسی اور موقع پہ ان کو دہرا دوں گا. لیکن آج میں نیشنل لیول باقی جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے الیکشن میں تو آپ بھی دیں گے لوگوں کو بھی کرنے سے ووٹ کریں نہ کریں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیتنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہمیں اقتدار تو وہ بھی لے کے اس دفعہ آپ بھول جائیں گے سارے کہ کسی اور بندے نے کسی اور پارٹی نے بھی کیا. آج مجھے سن کر بڑا سخت دلی طور کے اوپر جو ہوا ہے درد وہ ان کی باتوں سے ہوا ہے. میں نے پہلے نہیں سنی تھی کہ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. میں اپنی بات سے شروع کر کے تھوڑی سی کرنے کے بعد اپنے اصل موقع پر الیکشن والے پہ آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ ہم انہوں نے کہا گیا دی گئی یہ چیز لائن دے گئی یہ چیز لائن. اب میرے ذہن میں کوئی چیز اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ میرا اس کے بعد کام سیدھا نہیں ہو رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں سے کروں. لیکن ایک چیز کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جو آپ کو اس کا اثر نکال سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے جب یہ حکومت بنی ہے اور اس میں میرا بیٹا سالک اس میں انہیں وزیر لیا گیا وزیر بنے. میں کہنے کو جا رہا ہوں کہ میں نے کوئی وہ نہیں کہا کہ وزیر بنایا جائے نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ وزیر بن گیا. اور اب اس کو میں نے پہلی دفعہ یہ بتائی تھی اور یہی میں شعبے کو اب بتا رہا ہوں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے منافقت بھی ہر وقت مقابلہ کرنا. جہاں پہ منافقت دیکھیں گے لوگوں میں اس میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا اور ساتھ نہیں. اس کو میں نے کہا کہ تکبر جو ہے یہ آپ نے کبھی بھی پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزوں کو آپ اگر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے. کیونکہ جو مہنگا ہوتا ہے نا میں یہی سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اگر یہ سیاستدانوں میں اس طرح میں آ جائے تو اس کا جواب نہیں. آج جو اورنگزیب نے جو ابھی باتیں کی ہیں اور جس طرح آرمی کے متعلق انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن ایک ہی چیز کو دہرایا جا سکتا ہے اس میں تو پتہ چل سکتا کہ ہر بندہ انوالو. لیکن یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع ملا ہے لوگوں کو اس چیز کو اجاگر کریں تو کہیں کہ ہم نے کیا چیز ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں کا اثر جو ہے وہ بھی ہمیں ختم کرنا ہے. اور انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں اس میں بھی ایک ایک کر کے بھی کریں گا تو اس میں پورا دن لگ جائے گا اگر جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو جواب دیا جاتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہماری پارٹی کو موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی جو پہلے ہوا کرتے تھے. یہاں پر گجرات کا پہلا جلسہ پہلی جگہ جہاں مجھے ایڈریس کرنے کے لیے کہا گیا تو میں یہ کہوں گا آپ ذہن میں کچھ چیزیں ہوں گی جو ایک کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پلاٹوں کا ہیرا پھیری ہوا ہے پیسوں کا ہیرا پھیری ہوتی ہے. تو اس میں میرے پاس اگر ایک بھی ہاتھ لے گئے ہیں تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا اور عمل ہوگا بھی ان شاء اللہ. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے
ایک کنال کا پٹا جو ہے اور 4 کنال میں کیسے قیمت بڑھائی گئی ہے، اور پٹوائی لیکن رکھ دی تو لگا دیا جس کو کرنا ہے، اور پیسے جہاں پر چلے گئے وہ بھی اس کا حساب لگے گا انشاءاللہ۔ باقی اب نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اپنے دوستوں کا، بہنوں کا، سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ شکریہ نظار کی۔ وہ دیکھیں گے کہ ہم میں کوئی کھوٹا پن نہیں ہوگا، اور ہمیشہ میں خاص طور کے اوپر اپنے بیٹوں کو بھی کہوں گا یا پھر میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، باقی کو بھی کہوں گا بالکل پرواہ نہیں کریں۔ میں نے کبھی بھی اگر اس میں میں پیدا ہو گئی تو میں اسے بھی خراب ہوں گا، اور اگر اس میں تکبر پیدا ہو گیا تو میں بس بڑھ کر چڑھ کر یہ خراب پیدا ہوگا۔ یہ تکبر اور میں والی بات جو ہے میں نے کبھی بھی بات نہیں ہی کر دی ہے۔ باقی مجھے کہا گیا کہ آپ پرویز صاحب ذرا کچھ کریں، میں جب بار بار آ رہا تھا کیونکہ نصیب بھی ہیں، بھارت بھی ہیں، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا، اور ان کو بھی جو غیر فہمی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں دور کر دوں گا، سب کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو میں نہیں اپروچ کروں گا۔ باقی شاہ مجھے نہیں کہہ رہا کہ شکریہ سے جلدی سے آ جاتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کہی جائیں گی، باتیں بعد میں کر لیں گے۔ شکریہ آپ کا بھی جو آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں، اور باقی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے جا کے انہوں نے شکریہ کر دی۔ یہ بڑی مجھے منا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ آج جگہ جگہ کے میں شامل ہونے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو یہ انہوں نے جو احسان ہم پہ کیا، ہماری پارٹی پہ کیا، میرے لوگوں پہ کیا، تو اس کا بدلہ ہمیشہ دیں گے۔ آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھیں گے، اور ہر طبقے میں اس کا ترقی ہوگی۔ باقی ایک منٹ، اگر عزت خان کی 1 منٹ صرف وہ کریں گے بات، پرامس عزت خان صاحب 1 منٹ کریں، ہاں جی صرف 1 منٹ، بعد میں ان کے بعد سوال ادھر کھڑے ہو کے بولیں، آواز آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر آ جائیں۔ کوئی نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مسلم لیگ کے اکابرین اور میرے محترم قائد فخر پاکستان چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری شفیع حسین صاحب، میرے انتہائی پیارے بھائی گورنر سابقہ چودھری سرور صاحب، میری بہن عائشہ گلالی صاحبہ، قومی وطن پارٹی کے صوبائی نائب صدر ولی محمد خان صاحب، محترم نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی سابق یوسی ناظم اجی سلیمان صاحب، آپ تمام ساتھی حضرات کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انتہائی اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس گرمی میں آ کر کے ہمارے پریس کانفرنس میں شرکت فرما کر کے ہمارے اس پریس کانفرنس کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو عزت دے۔ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، 2007 سے پہلے میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ رہا، اور پھر مختلف NGOs چلاتا رہا، قبائلی رہنما بھی ہوں، اور پاک افغان جرگے سے میرا تعلق بھی تھا، اور کافی عرصہ میں سیاست سے کنارہ کش تھا، لیکن ملک کی حالات کی وجہ سے اور یہ جو ہوا قوم کے ساتھ واقعہ،
تو بڑے سوچ بچار کے بعد میرے اور میرے ساتھیوں نے، محترمہ عائشہ گلالائی صاحبہ نے، ولی محمد خان صاحب نے اور باقی سارے دوست جو ہمارے ساتھ اس ٹائم MPA MNA منسٹر رابطے میں ہیں، ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اب پاکستان بچانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو ہر قسم کے ہر چیز سے پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے۔ لہٰذا میں اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹی کے لیے دن رات محنت کر کے، اس ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بلکہ آپ لوگ کے لیے بھی، آپ لوگ بھی اس ملک کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ دن رات خدمت کی کوشش کروں۔ والسلام، شکریہ جی اگر میں صرف آپ کو جو جوئی صاحب کا میسج ہے وہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ کو اور چودھری شجاعت حسین کو موقع دیا تو انشاءاللہ ہم جو پاکستانی قوم کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم ان کو حل کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کریں گے جو ہم پورا نہ کر سکیں۔ اور جو سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں انسانوں کو لے ڈوبتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ میری بھی زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ یہ تکبر جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک بات بھی کہی ہے کہ میں اور تکبر جو ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میں اور تکبر جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ اختیار جو ہے وہ نہ کریں۔ تو دوسری بات جو اہم بات ہے، آپ نے عائشہ گلالائی کی بات بھی سنی ہے، عزت خان کی بات سنی ہے، تو ہماری پارٹی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ہر چیز کا منشور دیں گے، چاہے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پولیس ریفارمز ہیں، جوڈیشری ریفارمز ہیں، اور میری یہ خواہش ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری خواہش اقتدار نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی ڈیولپ کروں جس طریقے سے یورپ میں پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور مور امپورٹنٹلی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل کیسے کرنے ہیں، ہمارا انرجی کا کرائسس ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، غربت کا ہم نے خاتمہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، عدل و انصاف کا نظام ہم نے کیسا لانا ہے، 2.5 کروڑ ہمارا بچہ سکولوں سے باہر ہے، ان کو سکولوں میں کیسے لے کے آنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک پورا پروگرام دیں گے، اور مور امپورٹنٹلی ہم ماضی کی تلخیوں کو سب کو کہتے ہیں کہ لیٹس فرگیٹ دا پاسٹ، کہ پاس کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا ہے، عائشہ گلالائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا کسی اور کے، اب ہم مثبت سوچ کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے اس کو نفرت سے محبت میں ہم جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت کی جو سب سے بڑی چیز مجھے پسند ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے پہ بلیو کرتے ہیں، توڑنے پہ نہیں بلیو کرتے۔ تو اس لیے ہم ان کی قیادت میں، اور میں صحیح بہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ چودھری صاحب ایک ون بائی ون، آپ چودھری صاحب 3 دفعہ حکومت میں رہے ہیں، چودھری صاحب 3 دفعہ اپنے حکومت میں رہے ہیں، اور آپ صاف پانی کے سلسلے میں بڑی آپ نے کوشش کی، صاف پانی کے سلسلے میں آپ نے بہت کوشش کی، مگر آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو آپ اپنے منصوبے پر عمل کر لیں گے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ماضی کو یہاں میں نے کہا نہیں لانا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں ایک صاف پانی کمپنی بنی تھی، اور میں بالکل نہیں یہ کہتا کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن جو ہے ہوئی تھی۔ جب وہ کیسے چل رہے تھے اس وقت بھی میرا ویو تھا، لیکن اس میں مس مینجمنٹ اور زیاں ہوا تھا 7.5 ارب روپیہ۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اس کو جو بھی چیلنج کرنا چاہے چیلنج کر سکتا ہے۔ 7.5 ارب روپیہ لگا، اس کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں،
بلڈنگز لی گئیں، کرائے پہ لگایا گیا ہے، اور ان سے صرف 118 فلٹریشن پلانٹ لگے 7.5 ارب روپے میں. میں نے 4.5 ارب روپیہ خرچ کیا پنجاب آب پاک اتھارٹی سے، اور اس سے ہم نے 1300 فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں جو 1 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ویلیو فار منی. اور اس میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن اس میں ہم نے نہیں ہونے دی. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ چودھری شجاعت صاحب کریں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرا خیال ہے بات کر بھی دی ہے. اللہ بہتر کرے گا. جی میں بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے مجھے نہیں پتا تھا کہ لمبی ہو گئی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرمی کے طرح جو کچھ بیان کیا ہے اس بات کا کوئی علیحدہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی تھی. پاک آرمی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس میں تو آپ کو کیا آگے لمٹ جو ہے وہ کراس کر دی. جی سر یہ بتائیے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی بات یہ ہے نا، میرا خیال ہے اور سوال کریں. لوگ جو کہتے ہیں لوگ بالکل جی، میں اپنے بہاف پہ، چودھری شجاعت صاحب کے بہاف سے اور اپنی پوری پارٹی کے بہاف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں، چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، اگر وہ اس میں توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھے تو اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو فی الفور رہا ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف کسی بے گناہ کو، ہماری پارٹی کبھی بھی کسی بے گناہ کو، چاہے ہماری اس سے کتنی بھی مخالفت ہو، ہم اس کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا، ابھی ایک اور شمولیت ہے، اس کے بعد آپ کو دوسرا موقع دے دیں گے کوشچن کا. ٹھیک ہے.